اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم بأعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا۔ پانچویں پارے کے شروع کے اندر دوسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سارے مسائل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ تو تم پر اپنی مہربانی کرنا چاہتا ہے، ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور جو لوگ خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، ویریدون ان تضلوا السبیل، ویریدون واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، جو لوگ خواہشات کے پیچھے چلے ہوئے ہیں وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو تم پر اپنی رحمت سے کرم کرنا چاہتا ہے، لیکن جو خواہشات کے پیچھے جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر یہاں پہ بیان کی گئی ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، فرمایا کیا تم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا جنہیں کتاب سے ایک حصہ دیا گیا ہے، یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں، جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ گمراہی کو خرید رہے ہیں، وَيُرِيدُونَ، اور یہ چاہتے ہیں أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، کہ تم بھی سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جب ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہودیوں کو جب یہ دیا گیا نا کتاب ملی تورات شریف، تو ملنے کے بعد جو ہے وہ ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو مان لیا لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانا، تو اس وجہ سے فرمایا کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب سے ایک حصہ دیا گیا ہے۔ دوسرا حصہ کیا تھا؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے۔ ٹھیک ہے جی، جب انہوں نے ایک حصے کو مانا ہے اور ایک حصے کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جی، تو پھر ظاہر ہے قرآن ہے، یہ شریعت ہے نا، وہ تو پوری کی پوری ماننی پڑتی ہے، پھر یہ نہیں اپنی من پسند مان لے اور من پسند جو ناپسند ہے وہ چھوڑ دے۔ اب یہودیوں کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والا حصہ تو پسند آ گیا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام والی ذات بات جو ہے وہ پسند نہیں آئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو انہوں نے میرے نبی کو چھوڑا ہے اور گمراہی خریدی ہے، یہ کیا کیا ہے؟ گمراہی خریدی ہے، اور یہ چاہتے کیا ہے؟ ان کا مشن کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہودیوں کے مشن کو بیان فرمایا ہے، فرمایا وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، یہودی یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں۔ یہ 1400 سال پہلے کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہودی کیا چاہتے ہیں کہ تمہیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں کہا جا رہا ہے، صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے کہ یہودی تمہارے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ ان کو گمراہ کیسے کیا جائے۔ تو آج دیکھیں ہم تو 1400 سال بعد میں آئے بیٹھے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ یہودیوں کی پلاننگ ختم ہو گئی ہے؟ بلکہ وہ اسی وقت سے چلتی آ رہی ہے اور قیامت تک یہ چلتی رہے گی۔ یہودی کوشش کرتے رہیں گے کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے، جس طریقے سے ان کا ہاتھ پڑے گا وہ ڈالیں گے، جس طریقے سے ان کا داؤ لگے گا وہ لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہودیوں کی طبیعت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش پوری کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک تسلی دی ہے، فرمایا واللہ اعلم بأعدائکم، اے اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، دیکھا نا جی، باپ اگر بیٹے کو کہتا نا کہ فلانا کام نہ کر، میں جانتا ہوں تو جو جس کے ساتھ پھر رہا ہے نا، میں جانتا ہوں وہ کیسا بندہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کے لیے کتنا خیر خواہ ہوتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے نا فلانے کے ساتھ نہ پھرا کر، میں جانتا ہوں اس کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی انداز اپنایا، فرمایا کہ مسلمانوں ان کے ساتھ اپنے تعلقات نہ رکھو، واللہ عالم بأعدائکم، رب تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، کتنی بڑی بات ہے یار۔ ٹھیک ہے، اب یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ مسلمان اپنے تعلقات بنانے پر لگے ہوئے ہیں، لیکن قرآن مجید نے بار بار فرمایا ہاں انتم لا تحبونہم ولا یحبونکم، تم ان سے پیار کرتے ہو یا یہ تم سے پیار نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ان تخفی ما تخفی صدورکم اکبر، فرمایا کہ جو کچھ ان کے دل کے اندر ہے نا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے دل کے اندر ہے کیا،
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء. فرمایا یہودی اور عیسائیوں کے یہ تم بوتھے دیکھتے ہو نا، یہ بوتھے، یہ جو ہنس ہنس کے تمہیں ملتے ہیں، فرمایا یہ صرف اور صرف اوپر سے ہے. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. فرمایا کہ ان کے دل کے اندر ہے نا، وہ صرف اور صرف رب ہی جانتا ہے کہ ان کے دل کے اندر تمہارے لیے ہے کیا. سیدھی سیدھی بات آگے کہ نہیں آگے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ عالم باعدائکم، اور رب تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، ان کے ساتھ یاریاں نہ لگاؤ. اب کس کے ساتھ یاری لگاؤ ذرا دیکھیں. فرمایا وکفا باللہ ولیا، فرمایا اللہ کے ساتھ یاری لگا لو. کیسی بات ہے؟ فرمایا دوستی بنانا ہے نا، اے اللہ تمہاری دوستی کے لیے کافی ہے. وکفا باللہ نصیرا، اور رب تمہاری مدد کرنے کے لیے کافی ہے. اگر تمہیں یاری لگانے کا شوق ہے تو پھر رب کے ساتھ لگا لو. ہے جی، مددگار ہی چاہیے تو پھر رب کو مددگار بنا لو. آج دیکھ لے، جب بھی بات آتی ہے پاکستان یہ کہتا ہے جی امریکہ کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے. رب فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہو مسلمان اور کہے جی ہمارا ان کے بغیر گزارا کوئی نہیں ہے. ویسے یار سوچنے کی بات ہے، بندہ کہے جی میں خدا کو مانتا ہوں، خدا کے رسول کو بھی مانتا ہوں، کلمہ اس نے پڑھ رکھا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھا ہو، اور اس کی ہر بات کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کی بو آتی ہو، یہ کون سا کلمہ ہے؟ کلمہ پڑھ کے بھی دیکھیں نا، کالج اور یونیورسٹی آباد ہیں، رب کے گھر ویران ہو چکے ہیں، تو کلمہ کس چیز کا پڑھ رکھا ہے؟ قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور باقی سکول پڑھنے میں، کالج پڑھنے میں کتنا زور لگا رہے ہیں، ٹیوشنیں، فیسیں، اکیڈمیاں، پتہ نہیں کیا کچھ کیا جا رہا ہے. اس سے آدھا زور رب کی کتاب پر لگایا ہے. یار تاریخ ہے، 1200 سال کی تاریخ ہے مسلمانوں کی. جب انگریز کا بوتھا بھی نہیں تھا، نہ ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا، تب مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکمرانی نہیں کی ہے. آج ہمارے بچوں کو ورغلایا کیسے جاتا ہے؟ ان کو کہتے ہیں جی اگر انگلش نہیں سیکھیں گے تو ہم ترقی کیسے کریں گے. صرف سیدھا سا سوال ہے، 1200 سال کے اندر مسلمانوں نے ترقی کیسے کی ہے؟ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد تو جھوپڑی سے شروع ہوئی ہے. یہ جو ارطغرل غازی آپ آج کل تو بڑا مشہور ہے، ڈرامہ اس کے اوپر بن چکا ہے، آپ دیکھیں نا ان کے پیچھے جو ہے یہ تو جھوپڑے سے چلے تھے نا، پہاڑوں سے چلنے والے لوگ 600 سال پورے 3 برے اعظموں پر جو ہے حکومت کر گئے ہیں. کس بنیاد پر؟ انگلش سیکھ کر کی ہے انہوں نے. آج ہمارے بچوں کو سبق یہی پڑھایا جاتا ہے کہ اگر انگلش نہیں سیکھیں گے ترقی کیسے کریں گے. تو سے بھائی 25 لاکھ مربع میل کا حاکم تھا، کیا انگلش پڑھ کے کھڑا ہوا تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اندر آپ کی جو سلطنت کا جو وسعت ہے وہ 65 لاکھ مربع میل کی ہے. انہوں نے بادشاہت نہیں کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اور خام خیالی ہے جو ہمارے بچوں کو جو ہے وہ سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ جی اگر انگلش نہیں سیکھیں گے تو ہماری جو ہے ترقی کیسی ہوگی. جب بھی کسی قوم نے ترقی کی ہے نا، وہ اپنی زبان کے اندر کی ہے. ادھاری زبان پر کوئی بھی ترقی آج تک نہیں کر سکے. آپ چائنا کو دیکھ لیں، جاپان کو دیکھ لیں. جاپان دنیا سے 20 سال آگے چلتا ہے. یعنی جو سہولت آپ کے پاس 20 سال بعد آنی ہے نا، جاپان اس سہولت کو ابھی استعمال کر رہا ہے. لیکن وہاں پہ انگلش نہیں بولی جاتی ہے. چائنا کے اندر چینچا تو چلتا ہے لیکن وہاں پہ انگلش کوئی نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے، دنیا کی سپر پاور ہے نا اس ٹائم. امریکہ بے شک اپنے آپ کو کہتا رہے، لیکن اصل حقیقت تو یہی ہے کہ اس ٹائم سپر پاور تو چائنا ہی ہے. ہر گھر کے اندر بڑھ چکا ہے، پوری دنیا کے اندر ہر گھر کے اندر بڑھ چکا ہے وہ. لیکن اس کے باوجود ان کو انگلش کے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہے. انہوں نے اپنی زبان کے اندر ترقی کی ہے. ٹھیک ہے، ہماری قوم ادھاری لی پھرتی ہے. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں جی، یہودیوں کی ایک اور بد نیتی اور ان کا ایک اور مکروہ چہرہ چیک کریں ذرا ان کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ. یہودی ہمیشہ کلام کو اس کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں. یعنی بات جیسی ہو رہی ہوگی ویسی بات نہیں کریں گے، بلکہ بات کو تروڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں. جس طرح ہمارے ہاں کئی لوگوں کو فن ہوتا ہے، کئیوں کو کہ بات ہوتی کچھ اور ہے لیکن اپنے فن کی وجہ سے جناب والا بات کو تروڑ مروڑ کر پیش کر دیتے ہیں. تو یہودیوں کی اس آیت کو جو ہے اس عادت کو بتایا جا رہا ہے کہ یہودی کیسے کرتے ہیں. ایک لفظ جس طرح ہم بولتے ہیں نا جی وہ آ رہے ہیں، اب اس کے اندر مرد بھی شامل ہے عورت بھی شامل ہے. آ رہی نہیں ہے، آ رہا بھی نہیں ہے، آ رہے ہیں. اب یہ دو معنی والا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، یعنی اس کے 2 معنی بن جاتے ہیں. کوئی پتہ نہیں وہ آ رہے ہیں سے مراد کون ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی.
تو یہودی کیا کرتے تھے، وہ ایسا لفظ استعمال کرتے جس کے دو معنی بن جاتے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں قرآن مجید نے کیا فرمایا، فرمایا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا. یہودی کہتے ہم نے سن تو لیا، یعنی جب ان کو قرآن سنایا جاتا، احکامات سنائے جاتے تو یہودی کیا کہتے تھے، کہتے جی ہم نے سن لیا وَعَصَيْنَا، لیکن ہم نے مانا نہیں ہے. آپ جانتے ہیں جب تقریر ہو رہی ہوتی ہے یا کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، تو درمیان میں بندہ جیسے بولتا نا، ہاں بھی صحیح بات ہے صحیح بات ہے، ایسے کہتے ہیں نا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا جی. عرب کے اندر ایک لفظ بولا جاتا ہے وسما غیر مسما. وسما غیر مسما یعنی آپ سنیں لیکن آپ کو کوئی غلط بات نہ سننی پڑے. یہ جس طرح ہم داد نہیں دیتے درمیان میں، واہ واہ کیا بات ہے، ٹھیک ہے جی. عربی کے اندر جب کسی کو داد دیتے نا تو وہ کہتے جی وسما غیر مسما، میاں تو سناتا رہے، اللہ کرے تجھے کوئی غلط بات نہ سننی پڑے، یہ بات ہوتی. اب یہودی کیا کرتے، اب اس الفاظ تو یہی ہے لیکن وہ اس کو مروڑتے کیسے تھے. وہ کہتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے جی حضور آپ تو سنیں، اور بلکہ آپ سناتے جائیں اور آپ جو ہے وہ اللہ کرے کوئی بات سن نہ سکیں، یعنی جس طرح بہرا نہیں ہوتا، یعنی آپ کوئی بات سن ہی نہ سکیں. حالانکہ اصل لفظ یہ تھا وسما غیر مسما کا مطلب یہ ہے کہ آپ سنائیں بھی صحیح اور آپ کو کوئی غلط بات نہ سننی پڑے. یہودیوں نے کہا اللہ کرے آپ کوئی بات سن ہی نہ سکے. ٹھیک ہے، آگے انہوں نے کہا رائنا. رائنا کا مطلب ہوتا ہے رعایت کرنا. اب یہودی کیا کرتے ہیں، وہ اس لفظ کو موڑ دیتے، کہتے ہیں رائنا. رائنا کا مطلب ہوتا ہے چرواہا اور رائنا کا مطلب ہوتا ہے رعایت کرنا. اب یہودی کیا کرتے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ جاتے نا، صحابہ کرام بیٹھے ہوتے، یہودی بیٹھے ہوتے، منافقین بیٹھے ہوتے، جب حضور کوئی بات ارشاد فرماتے اور منافقین کو یا یہودیوں کو جب بات کرنا چاہتے تو کیا کرتے، صحابہ کرام کہتے رائنا یا رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائے، یعنی ہمیں یہ مسئلہ دوبارہ بتا دے. اب یہودیوں نے کیا کیا، یہودیوں نے اسی لفظ کو تھوڑا سا مروڑ دیا، انہوں نے کہا رائنا. رائنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا چرواہا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ آپ بڑے ماہر تھے، آپ نے دیکھا کہ یہودی ایسا لفظ استعمال کر رہا ہے اور لفظ تو وہی ہے لیکن اس سے وہ کیونکہ تھوڑا سا مروڑ دیتا ہے تو معنی بدل جاتا ہے. تو سعد بن معاذ نے فرمایا خبردار، آج کے بعد جس نے رائنا کا لفظ استعمال کیا میں اس کی گردن اتار کے رکھ دوں گا. کیونکہ صحابہ کرام تو جس نیت سے بول رہے تھے رائنا کا مطلب رعایت لے رہے تھے اور یہودی رائنا سے مراد چرواہا لے لیتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَرَائِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو مروڑ کر تو وہ رائنا کا لفظ استعمال کرتے. وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین کے اندر جو ہے وہ اسلام کے اوپر طعن کرنا شروع کر دیتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ما کاش کہ اگر وہ لوگ یہ کہہ دیتے سمعنا کہ ہم نے سن بھی لیا، وَأَطَعْنَا یا رسول اللہ ہم نے اطاعت بھی کر لی، فرما برداری بھی کر لی. اگر یہ کہہ دیتے وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور یہ کہتے یا رسول اللہ ہمیں سناتے جائیں، وَانظُرْنَا اور ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر یہ ادب ان کے پاس ہوتا کہ یا رسول اللہ ہمیں سنائیں بھی صحیح اور ہمارے اوپر نظر کرم بھی فرمائیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ بات ان کے لیے بہت بہتر تھی. ٹھیک ہے جی. وَأَقْوَمَ، اور یہی بات صحیح درست بات یہی تھی کہ اگر وہ اس طریقے سے ادب کر لیتے بجائے لفظوں کو مروڑنے کے. صحابہ کرام بیٹھے ہوتے نا تو قرآن مجید کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، میں ایمان والو آج کے بعد تم نے رائنا کا لفظ نہیں استعمال کرنا. ہاں کیا کہنا ہے، قولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. میں جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ سمجھنا تم نے یہ کہنا ہے انظرنا یا رسول اللہ، حضور ہم پر نظر کرم فرمائیے. رائنا کے لفظ ہی استعمال تم لوگوں نے نہیں کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب دیکھیں نا لفظ تو ایک جیسا نا رائنا، یہ تھوڑی سی مشکل گفتگو ہے ذرا. رائنا اور رائنا کے اندر کتنا فرق ہوگا، صرف لہجے کے اندر فرق ہے نا. اب عام بندے کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کیسے کہنا چاہتا ہے، یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، یا اس کی نیت کیا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو نیت کو جانتا ہے نا. فرمایا صحابہ کرام کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہماری رعایت کریں، لفظ وہی ہے. اور منافق اور یہودی کہہ رہے ہیں جی چرواہا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، رائنا کر کے کہہ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خبردار آج کے بعد ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا جس لفظ کے اندر جو ہے وہ گستاخی کی نیت پیدا ہو جائے. گستاخی کی، اگر کوئی گستاخی کی نیت سے وہ لفظ استعمال کرنا چاہے فرمایا خبردار آج کے بعد میرے محبوب کی بارگاہ اقدس میں وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنا ہے. کیا کرنا ہے، یا رسول اللہ
یہ قرآن مجید کی آیت ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا کہ میرے محبوب کو ایسے نہ بلایا کرو جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے رہتے ہو. جس طرح ہم کہتے ہیں نا گافلانے گل سنو، ٹھیک ہے جی یار گل سنی یار، فرمایا نہ خبردار، یہ تم آپس میں ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہو، میرے محبوب کو ایسے نہیں کہہ سکتے. میں کیا کہیں، کہا جب تمہاری ضرورت ہو حضور سے بات کرنے کی. حالانکہ اگر شروع اسلام کے اندر آپ دیکھیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا تھا، فرمایا اگر خبردار میرے محبوب سے بات کرنے سے پہلے صدقہ دے کے آیا کرو. ہاں یہ شروع اسلام کے اندر یہ حکم تھا، فرمایا میرے نبی سے بات کرنے سے پہلے کیا کرو، صدقہ دے کے آیا کرو. اب سارے ڈر کے گھر بیٹھ کے صدقہ کون دے کے آیا، جس کے پاس ہوگا وہی کرے گا نا. واحد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے اس حکم پر عمل کیا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کے پاس 2-4 روپے تھے تو آپ نے جو ہے وہ صدقہ دیا 1 روپیہ، پھر آ کے مسئلہ پوچھا. ٹھیک ہے جی، پھر دوسرا مسئلہ پوچھنے کے لیے پھر روپیہ دیا، پھر سے آ کے مسئلہ پوچھا. یہ 3-4 درہم تھے آپ کے پاس، 3-4 روپے کہہ لیں تو 3-4 روپے آپ نے صدقہ کر کے 3-4 مسئلے پوچھے. قدر تو ہے نا جی. جلے فری لب جائے تو پھر انجی ہوں نا، پھر جی پیسے نہ لبا ہو تو پھر یقین کرو بڑے لوگ غور نہ سن دے رہے ہو تیری خیر ہے کیا بات ہے بھائی. ٹھیک ہے جی، جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے پر عمل کیا ہے، صدقہ دے کر آپ نے مسئلے پوچھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، فرمایا محبوب ان سے پیسے لے کر انہیں پاک کر دیا کرے. مطلب کیا ہے کہ ان سے صدقہ لے کر پھر ان کو جواب دیا کرے. اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اس مسئلے پر عمل کر لیا. اب صحابہ کرام جو غریب تھے وہ پیچھے کے بیٹھے تھے کہ اب ہمارے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ ہو تو ہم جو ہے وہ صدقہ کریں اور پھر جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نظر کرم فرمائی، فرمایا نظر رحمت فرماتے ہوئے فرمایا غریب ہیں اب یہ کہاں سے صدقہ دیں گے. اللہ تعالیٰ نے وہ حکم ہی اٹھا دیا. فرمایا آپ سارے تو صدقہ دے نہیں سکتے ہیں، فرمایا آپ جس نے جو مسئلہ پوچھنا ہے جو مرضی بات کرنی ہے وہ میرے محبوب سے بغیر صدقہ دیے بات کر دیا کرے. وگرنہ یہ حکم شروع میں تھا کہ پہلے صدقہ دے بعد میں آ کے بات کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کاش ان لوگوں کے پاس یہودیوں کے پاس ادب ہوتا. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا، اور یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے سن لیا، ہم نے آپ کی فرما برداری کر لی، واسما ہم نے آپ کی بات بھی سنی، وانظرنا ہمارے اوپر آپ نظر کرم فرمائے. اللہ نے فرمایا اگر ایسا ادب ان کے پاس ہوتا لکان خیر اللہم اقوم، فرمایا کہ ان کے پاس اگر ایسا ادب ہوتا تو یہ ان کے لیے بہتر بھی تھا اور یہی صحیح بات تھی. لیکن یہودی اور ادب یہ دو چیزیں تو اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی ہیں. ملم یکن عنده صدقۃ فلیلعن اليهود والنصارى، حدیث پاک ہے. فرمایا جس کے پاس صدقہ دینے کو لیے کچھ نہ ہو وہ یہودیوں پر لعنت بھیجے، یہی بھی صدقہ ہے. ہاں لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولکن لعنهم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، ادب ان کے اندر ہے کوئی نہیں. فلا یؤمنون الا قلیلا، بہت کم یہودی ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں جیسے عبداللہ بن سلام ہے، باقی جو ہے وہ سارے کے سارے لعنتی ہیں. یعنی یہودیوں کو لعنتی خود رب کہہ رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں یہودی لعنتی ہیں. تو کئیوں کو تقوی چڑھ جاتا ہے، کہتا نہیں جی کسی کو لعنتی تو نہیں کہنا چاہیے. بھائی یہودیوں کو لعنتی رب نے کہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہودیوں کو رب نے لعنتی کہا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، فرمایا یہ ذلیل بھی ہے محتاج بھی ہیں، اور یہاں پہ فرمایا ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، یہودی لعنتی بھی ہے. تو یہودی کو لعنتی کہنا یہ رب کی سنت ہے، ٹھیک ہے نا جی. یہودی کو لعنتی کہنا یہ رب کی سنت ہے. کوئی ٹھیک ہے نا جی، یہ رب نے فرمایا ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، یہودی ہے ہی لعنتی. جو لعنتی ہو تو اس کو ادب کہاں سے آئے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر رب کی لعنت پڑ رہی ہو نا اس کے اندر ادب کوئی نہیں ہوتا. ادب صرف اسی بندے کے اندر ہوتا ہے جس پر رب کی جو ہے وہ رحمت برس رہی ہو. لعنتی بندے کے اندر کبھی ادب نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.